میرے بھائی، یہ جو زلزلے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زلزلوں کا آنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2008 میں پاکستان کے اندر بالاکوٹ کشمیر میں زلزلہ آیا، اور کس طرح ہر چیز تہس نہس ہو گئی، مکان بلکہ پورے گاؤں صفا ہستی سے مٹ گئے۔ اور ابھی حال ہی میں ترکی اور شام کے اندر زلزلہ آیا ہے، اور بڑی عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس زلزلے کی زد میں آ کر شہید ہو چکے ہیں، کچھ زخمی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے ہمیں کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، میں اگر چاہوں تو ایک لمحے کے اندر پوری دنیا کو صفا ہستی سے مٹا دوں، اس کو ملیا میٹ کر دوں، میرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم ہیں جو نہیں سمجھتے، ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ اب دیکھو، اب یہ جو لوگ زلزلے کی زد میں آئے ہیں، بیچارے کوئی کسی حالت میں ہوگا، کوئی کسی حالت میں ہوگا، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہو، کوئی نیک کام کر رہا ہوگا، کوئی برائی کے کام کر رہا ہوگا، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا اور وہ اس زلزلے کی نظر ہو گئے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح ہی کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو ایک زلزلہ اس وقت بھی آئے گا، اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا، یہ بڑے جو پہاڑ ہیں اور یہ بڑی بلڈنگیں، پلازے، فلائی اوور، ہر چیز زمین بوس ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، اور زمین کے اندر جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں زمین سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ پھر انسان دیکھے گا، اس کو دیکھ کر پھر کہے گا کہ یہ مال جس کے پیچھے میں نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، کرپشنیں کی، 2 نمبریاں کرتا رہا، آج یہ مال زمین کے سینے کے اوپر پڑا ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، کوئی اس کو پکڑتا ہی نہیں، اور اس مال کے پیچھے میں کیا کچھ کرتا رکھا۔ تو میرے بھائی، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اگر رات کو آپ نماز پڑھے بغیر سو گئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر سو گئے، اور اسی طرح ہی رات کو نیند کے اندر سوئے ہوئے ہی کسی زلزلے کی زد میں آ گئے، یا صبح اٹھنے کا موقع ہی نہ ملا، تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو یہ چھوٹے جو عذاب ہیں، یہ زلزلے، یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے آتے ہیں کہ اے انسان، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے آپ کو سدھار لے، گناہوں سے معافی مانگ، اپنے اللہ کو راضی کر۔ تو میرے بھائی، وہ دن دور نہیں جس دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ہمیں پھر اپنی اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اللہ کی نشانیاں آپ کے سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھ کر بھی اپنی
رہنمائی نہ کریں، ہم فکر نہ کریں اپنی موت کی، آخرت کی، تو پھر ہماری بد نصیبی ہے۔ کیا ان کو کہیں بھاگنے کا موقع ملا، توبہ کا موقع ملا، جان بچانے کا موقع ملا؟ جو زلزلے کی زد میں آئے ہیں، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف فرمائے، اور جو ان کے لاحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔